السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، رواہ الترمذی۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ترمذی کی ایک مشہور روایت پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ یہ موت خواہشات کو، لذتوں کو توڑ دینے والی ہے۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم کثرت سے موت کو یاد کریں۔ موت بہت بڑا ناصح ہے۔ اگر یہ انسان کو اس طرح کی تقریریں، خطبات، دینی باتیں، نصیحتیں فائدہ نہیں پہنچا رہی ہیں، موت سے عبرت حاصل کرے۔ موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ بعض صحابہ اکرام سے یہ اثر منقول ہے کہ صحابہ اکرام میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ یعنی آدمی جب موت کو دیکھتا ہے یا کسی کی وفات کی خبر سنتا ہے تو آدمی کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھیے اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، ہم زندہ ہیں، زمین پر چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کب کیا معلوم، کیا بھروسہ ہماری زندگی گل ہو جائے، ہم دنیا سے رخصت ہو جائے۔ موت کو جب ہم کثرت سے یاد کریں گے تو اس طریقے سے جو نفس کے اندر بیماری ہے، جو خواہشات نفسانی کی پیروی ہے، آدمی من مانی زندگی گزار رہا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جو اس کے دل میں آیا بس وہ کرنا، آزادانہ خیال۔ موت کو اگر آدمی یاد رکھے تو اس طریقے سے آدمی کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں، اور آدمی موت کو یاد رکھتا ہے تو آخرت سے قریب ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، وہ جنت کی طرف بھاگتا ہے، وہ جہنم سے بچنے کی فکر کرتا ہے، عذاب قبر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہمیشہ اس فکر کو، اس بات کو، اس نصیحت کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت قرآن کریم میں بار بار ذکر کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر نفس کو مرنا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر نفس کو مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے ہاں پورا اس کا حساب دیا جائے گا۔ کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، جو بھی دنیا میں آدمی کیا ہے اس کا حساب و کتاب اس کو آخرت میں ملنا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں زندگی ہے، گزر گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔
یہ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے کہ آدمی مر گیا زندگی ختم ہو گئی، بلکہ اگر مومنانہ سوچ دیکھی جائے، قرآن و حدیث کے دلائل کو سامنے رکھے جائیں، تو زندگی یہ ختم نہیں ہوتی ہے موت سے، بلکہ انسان کی اصل زندگی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اصل موت یہ اصل زندگی کی شروعات ہے۔ ہم اور آپ یہ تو سوچتے ہو کافرانہ مزاج ہے یہ کہ آدمی مر گیا معاملہ ختم ہو گیا۔ مرنا ختم زندگی کے خاتمے کا نام نہیں، بلکہ مرنا یہ تو اصل زندگی کی شروعات ہے۔ اب تو اس کی زندگی شروع ہوئی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ یا تو آدمی اچھا ہے تو جنت میں جائے گا، اگر آدمی صحیح نہیں ہے، برا ہے، ظالم ہے، گناہگار ہے، فاسق ہے، بدعتی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، تو اس کے لیے بہرحال بہت بڑی تباہی ہے، عذاب قبر اور عذاب جہنم کی شکل میں۔ تو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بتایا جا رہا تھا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو یہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں دولت پا لینا یہ کامیابی نہیں ہے، دنیا میں بڑی بڑی ڈگری حاصل کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے، اچھی جاب حاصل کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے، اچھا بزنس، کاروبار، تجارت حاصل کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ عارضی کامیابی ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے کامیابی ہو سکتی ہے۔ مومن کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ جب وہاں آدمی کو کامیابی مل گئی، جنت میں داخلہ مل گیا، جہنم کی آگ سے آدمی کو بچا لیا گیا، فقد فاز، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو گزارنا چاہیے۔ اسی کو ہوشیاری کہتے ہیں، اسی کو ہوشیاری کہتے ہیں کہ آدمی اس دنیا میں ہے لیکن آخرت کی فکر کر رہا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی فکر کر رہا ہے، اسی کو ہوشیاری کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض محدثین نے اس حدیث پر کلام کیا ہے کہ الکیس من دان نفسہ، ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کو ٹٹولتا ہے۔ آج سارے لوگ، معاشرے کے اکثر لوگ، سب لوگوں کی نگاہ دوسروں پر ہوتی ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کہاں جا رہا ہے، فلاں ایسا کیوں کر رہا ہے، فلاں ترقی کیوں کر رہا ہے، فلاں نے ایسا کیوں کیا۔ کامیاب ہے وہ شخص، عقل مند ہے وہ شخص، ذہین ہے وہ شخص جو آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا میں کیا ہوں، اپنا محاسبہ کر رہا ہے، اپنے گناہوں سے بچنے کی فکر کر رہا ہے، تو اس کے لیے توبہ استغفار کر رہا ہے۔ یہ اصل میں آدمی کی ذہانت ہے، یہ ہوشیاری ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد کا جو معاملہ ہے اس کے لیے تیاری کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، یہ اصل میں ہوشیار آدمی ہے۔ بیوقوف اور احمق ہے وہ شخص، عاجز اور نابلد ہے وہ شخص جو اس دنیا میں رہ کے صرف دنیا کی بات کرتا ہے، آخرت کو پشے پشت ڈال دیا ہے، پیچھے ڈال دیا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کا کوئی احساس نہیں ہے، بس جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، کھا رہا ہے، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ جائز و ناجائز کی تمیز، بس صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہو گئی، اور پھر موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ اب کیا ہو گیا۔ تو اس دنیا میں جو آیا ہے سب کو جانا ہے، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، لہذا ہم سب کو سب سے زیادہ جس چیز کی توجہ اور فکر کی ضرورت ہے وہ اپنی آخرت سنوارنے اور اپنی جنت کو حاصل کرنے کی سب سے زیادہ توجہ کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اور آدمی اس دنیا میں صرف یہ سمجھے کہ یہ دنیا صرف دنیا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، تو یہ آدمی کی جہالت اور نادانی ہوگی۔ عقل مندی کی بات یہ ہے، دانش مندی کی بات یہ ہے، ہوشیاری کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنی موت کو یاد رکھے۔ موت کو یاد کرنے کے نتیجے میں آدمی گناہ سے بچتا ہے، آخرت سے قریب ہوتا ہے،
اور جنت کے راستے پر چلتا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش اور فکر کرتا ہے، دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پہ، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔